بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمن یاسین مخاطب ہوں. آج کا جو لیکچر ہے وہ اردو گرامر کے بارے میں ہے. جس طرح کہ ہم نے پریویس پڑھا اسم کی اقسام پڑھی, اس میں سے اسم کی اقسام معنی کے لیے آتے ہم نے پڑھی, اور اس کی دو اقسام تھی, اسم معرفہ اور نکرہ. نکرہ کے آگے فردر ٹائپس تھیں, ان میں سے اسم فردر ٹائپس نکلیں. اس میں علم آخری قسم تھی اس میں معرفہ کی. اب اس میں علم کے آگے فردر 5 اقسام ہیں. وہ کون کون سی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے خطاب, وہ نام جو کسی شخص کو اس کی خدمات اور کارناموں کے صلے میں عوام کی طرف سے دیا جائے, یا حکومت کی طرف سے دیا جائے, یا کسی ادارے کی طرف سے دیا جائے, اور وہ نام اس کی پہچان بن جائے, تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ خطاب کہلاتا ہے. قائد اعظم. اب قائد اعظم جو ہے نا, اچھا یہ موسٹلی جو خطاب جو نام ہے وہ حکومت کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے ملتا ہے, لوگوں کی طرف سے کم ہی ملتا ہے. لوگوں کی طرف سے جو نام ملتا ہے اسے لقب کہتے ہیں. حکومت دیتی ہے زیادہ تر خطاب, یا وہ جو ہے ادارہ دیتا ہے. تو ایسا نام جو ادارہ یا حکومت دے اور وہ نام پھر اس شخص کی پہچان بن جائے کہلاتا ہے لقب, خطاب کہلاتا ہے. مثال لیتے ہیں قائد اعظم. محمد علی جناح نے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا کام کیا اور ملک بنا کر دے دیا. وہ لیڈر تھے, ایک قائد تھے, اور پھر ان کو خطاب دیا گیا قائد اعظم, کہ وہ ایک قائد ہیں, لیڈر ہیں, اور اعظم ہے. اعظم بڑا, سب سے بڑے قائد اعظم کا لقب دے دیا. شاعر مشرق علامہ اقبال کو خطاب دیا گیا. بابا اردو کا خطاب دیا گیا. سر سید احمد خان, سر کا خطاب دیا گیا. سر کا خطاب دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, سر سید احمد خان. ٹھیک ہے, تو یہ وہ نام جو حکومت یا ادارہ دے اور وہ نام پھر اس کی پہچان بن جائے اسے کہتے ہیں خطاب. دوسری قسم ہے لقب. اب لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی خاص وصف یا کردار خوبی کی وجہ سے کسی شخص کی پہچان بن جائے لقب کہلاتا ہے. مثال لیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی تھے اور امین بھی تھے, یعنی کہ سچ بھی بولتے تھے اور امانتیں بھی, اس میں خیانت نہیں کرتے تھے. ایون کہ کافر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. تو آپ کا لقب پڑ گیا صادق اور امین. کیوں؟ کیونکہ آپ سچے اور امانت دار تھے, تو ان کی خوبی کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا. یہ نام لوگوں نے ڈالا. کسی خوبی کی وجہ سے نام پڑ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں. جس طرح کہ صادق اور امین, جس طرح کہ ابراہیم خلیل اللہ. ٹھیک ہے, اب یعنی کہ خلیل اللہ امین ظاہر ہے کہ جس طرح کہ کلیم اللہ کے, اللہ کے ساتھ کلام کرنا, حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے تو انہیں کلیم اللہ کا لقب دے دیا. تو وہ لقب, وہ نام جو کہہ لیں کہ کسی خوبی کی وجہ سے پڑ جائے اسے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لقب کہتے ہیں. یعنی کہ جو خطاب ہوتا ہے وہ حکومت دیتی ہے یا ادارہ دیتا ہے. لقب وہ ہوتا ہے جو لوگ دیتے ہیں کسی خوبی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ہے تخلص. تخلص یعنی کہ یہ وہ وصفی نام ہے جو شاعر حضرات اپنی شاعری میں اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں. اس طرح کہ مرزا غالب کا اصل نام تھا مرزا نوشا غضب الدولہ جناب اسد اللہ خان غالب. اتنا لمبا نام تھا, ٹھیک ہے, اسد اللہ, لیکن نام کیا یوز کرتے تھے وہ؟ تخلص غالب. ٹھیک ہے, وہ نام یہ کہ شاعر حضرات وہ نام جو اپنے اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. جس طرح کہ حالی, ٹھیک ہے, اس کے بعد غالب, میر, اس کے بعد ساقی, یہ درد, یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے بعد اقبال, یہ بھی کیا ہے؟ ایک تخلص ہے. یعنی کہ وہ شاعری میں جو استعمال کرتے ہیں, شاعری میں نام استعمال ہو, وہ نام جو شاعر حضرات اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں نقلی نام شاعری کے لیے, اسے ہم کہتے ہیں تخلص. اس کے بعد ہے کنیت. اب وہ نام جو ماں, باپ, بیٹے یا بیٹی, یہ چار بس, ماں باپ بیٹے بیٹی کی نسبت سے کسی کی پہچان بن جائے اسے کنیت کہتے ہیں. جس طرح کہ قاسم کے ابا, بات سنیے, اب یہاں پہ قاسم کو آواز نہیں دی جا رہی, بیٹے کی نسبت سے باپ کو بلایا جا رہا ہے, قاسم کے ابا. ٹھیک ہے, اس کے بعد قاسم کی اماں. اب یہاں پہ قاسم کو نہیں, قاسم کی اماں کو بلایا جا رہا ہے. تو کیا قاسم کی اماں. اسی طرح اس کے بعد ہے ہمارے پاس حضرت عیسیٰ ابن مریم. اب یہاں پہ حضرت مریم کو مخاطب نہیں کیا جا رہا, ابن مریم, مریم کا بیٹا. اب یہ ماں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماں کی نسبت سے نام پڑ گیا ابن مریم. اس کے بعد ابو سفیان, سفیان کے ابو, سفیان کو نہیں بلایا جا رہا لیکن سفیان کے ابو, ابو سفیان. ام کلثوم, قاسم کے ابا. اس کے بعد یعنی کہ یہ وہ نام جو باپ, بیٹا, بیٹی یہ نسبت سے پڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ پھر پہچان بن جائے اسے کہتے ہیں کنیت. ٹھیک ہے, جس طرح قاسم کے ابا, یہ ایک مشہور ہو گیا نا نام, وہ پہچان بن جائے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم کنیت کہتے ہیں. باپ کی نسبت سے قاسم کے ابا, تو یہ کنیت ہے. اس کے بعد ہے عرف.
عرف یعنی کہ جو پیار میں ہو، محبت میں ہو، نفرت میں ہو، حقارت میں ہو یا بہت ہی خلوص میں ہو، نام پڑ جائے بس کسی کا ایسے ہی، اسے عرف کہتے ہیں۔ جس طرح کہ بچہ پتلا تھا تو اسے گھر والوں نے کہا پتلو پتلو، وہ بعد میں مشہور ہو گیا نام۔ تو اس کا اصل نام علی تھا، لیکن چونکہ گھر والے پتلو کہتے تھے، پھر وہ پہچان بن گئی تو سب نے اس کو پتلو پتلو کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا ہوا، اسے سب نے کہنا شروع کر دیا مٹھو، وہ نام مٹھو ہی مشہور ہو گیا۔ پیار سے ہوا نا تو پھر مٹھو مٹھو نام پڑ گیا، تو اسے ہم عرف کہیں گے۔ افتخار عرف مٹھو۔ اسی طرح اب رشید ہوا تو گھر نے سب نے کہنا شروع کر دیا چیدہ، وہ نام مشہور ہو گیا ایم ہی بس، تو نام چیدہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح موٹا، کسی کو نفرت کا کہتے ہیں ہے موٹا، موٹے موٹے اس کا نام ڈال دیا، پھر اس کا نام مشہور ہو گیا تو سب اس کا نام ڈال دیا نعیم عرف موٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ نام جو نفرت، پیار، محبت یا جیسے بھی پڑ جائے اسے عرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ننا، ببلو، چیدہ، مانی، کامی، کامران کو کامی کہتے ہیں، رحمان کو مانی کہتے ہیں، ان کے عرف عبد الرحمن عرف مانی مثال لے لیتے ہیں۔ اب شیخ رشید عرف چیدہ ٹلی۔ تو یہ کیا ہے، یعنی کہ نفرت، محبت یا حقارت کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے، ریزن کوئی نہیں ہوتی، بس ڈل گیا، محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے، اسے ہم عرف کہتے ہیں۔ جس طرح کہ رشید عرف چھولے والا، ٹھیک ہے۔ اب چھولے والا اس کا جو ہے نا وہ عرف چھولے والا، صابہ عرف کیبل والا۔ تو یہ عرف کیا، کیبل والا سے نام شو، کیبل والے تو کیا ہے عرف کیبل والا۔ تو یہ عرف کیا ہے جو کسی جو ہے نا نام پڑ جائے محبت یا حقارت کی وجہ سے۔ اسم معرفہ کی مثالوں کے اقسام کے بعد اب سفر شروع ہوتا ہے اسم نکرہ کی اقسام کا۔ اسم نکرہ کی اقسام کون کون سی ہیں؟ 7 ہیں۔ اسم استفہام، اسم صفت، اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسم استفہام کیا ہے؟ وہ اسم جو سوال کرنے یا پوچھے جانے کے موقع پہ بولا جائے، اسے استفہام کہتے ہیں۔ مثلا تمہارا کیا نام ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، یعنی کہ سوال کرنے کے موقع پہ بولا جائے۔ سوال کہاں سے شروع ہو؟ سوال میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سوال ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو، اور کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سوال ہے؟ یہ کس کی ہے، اب کس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سوال ہے؟ تم وہاں کیوں گئے تھے، اب کیوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سوال ہے۔ تو وہ تمام تر اسم جو سوال پوچھنے کے موقع پوچھے جانے کے موقع پر بولے جائیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں استفہام کہتے ہیں۔ کیا، کہاں، کیوں، کسے، تم نے یہ کسے دیا، کسے، سب پتہ لگ رہا ہے کہ سوال ہے۔ تو یہ تمام اسم جو سوال کرنے کے موقع پہ بولے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں استفہام کہلاتے ہیں۔ یہ آپ نے صرف اس کو ریڈ نہیں کرنا ہے، اس کو ڈٹو پڑھنے کے بعد اس کا دماغ میں رٹا رکھنا ہے، اس کو پکا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس میں صفت کی۔ اس میں صفت کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، اس میں صفت کہتے ہیں۔ صفت سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی یہ بڑی اچھی صفت ہے، اس کی یہ بہت بری صفت ہے۔ یہ صفت اچھائی ہو سکتی ہے یا برائی ہو سکتی ہے، دو قسم سے ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ صفت اچھائی کو کہتے ہیں، نہیں، صفت برائی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو۔ مثلا یہ پھل میٹھا ہے، یہ پھل میٹھا، اب میٹھا ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ صفت ہے کہ پھل کی، کہ وہ پھل میٹھا ہے۔ تمہارے کپڑے میلے ہیں، تمہارے کپڑے اٹس اوکے میلے ہیں، میلے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہے نا یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اس پہ اس کی صفت ظاہر ہو رہی ہے۔ صدف نیک لڑکی ہے، صدف نیک لڑکی ہے، اب نیک سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اس کی صفت ہے نیک۔ عبد الرحمن بہت ہی شریف النفس انسان ہے، اب یہاں سے شریف سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ بہت شریف ہے۔ ان جملوں میں میٹھا، میلا، نیک، شریف، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں صفت ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس میں موصوف کی۔ اب اس میں موصوف کیا ہے؟ جس شخص یا چیز کی اچھائیاں برائی بیان کی گئی ہو، وہ شخص یا چیز موصوف کہلاتا ہے۔ اس طرح کہ ہم نے کہا نا کہ پیچھے ہم نے ڈسکس کر رہے تھے، اس کی ہم جو ہے نا صفت ڈسکس کر رہے تھے۔ جس کی صفت، جس کی اچھائی یا جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے نا، اس شخص یا چیز کو کیا کہیں گے؟ ہم موصوف کہیں گے۔ اس طرح کہ ہم نے پچھلی مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ صدف نیک لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صدف کیا ہے؟ یہاں پہ نیک ہونا صفت ہے اور صدف کیا ہے؟ موصوف ہے۔ کپڑے میلے ہیں، کپڑے میلے ہیں، میلے سے کیا پتہ لگا کہ یہ اس کی صفت ہے، لیکن کپڑے کی بات ہو رہی ہے تو کپڑا یہاں پہ موصوف ہے۔ پھل میٹھا ہے، میٹھے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی صفت میٹھی ہے، لیکن کس کی میٹھی ہے؟ پھل، پھل یہاں پہ کیا ہوا؟ موصوف ہوا، یعنی کہ جس کی صفت، یعنی کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو، جس کی برائی اور اچھائی بیان کی گئی ہے،
وہ چیز یا شخص کیا ہے اس میں موصوف ہے. اس کے بعد باری آتی ہے اسم ذات کی. اسم ذات کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسروں سے الگ سمجھی جاتی ہو یا سمجھی جائے یا ہو جائے، اسم ذات کہلاتا ہے. جس نے احسان نے چڑیا پکڑی. چڑیا ظاہر ہے چڑیا کی جو کہہ لیں کہ ایک ذات ہے وہ انسانوں سے ڈیفرنٹ الگ ہے، تو اس میں کیا ہو گیا، وہ اس میں ذات ہے. بچہ رو رہا ہے، یعنی کہ یہ پرسنل ناؤن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بچہ رو رہا ہے. اب بچہ یہاں پہ کیا ہے؟ بچہ یہاں پہ اس میں صفت ہے. یہ مکان خوبصورت ہے. اب مکان یہاں پہ جو ہے نا وہ اس میں ذات ہے، یعنی کہ کسی چیز کا کریکٹر، کسی چیز کی شخصیت. وہ شخصیت کسی چیز کی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی شخصیت تو ہوتی ہے نا، چیزوں کی شخصیت کی. مکان ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مکان ایک شخصیت ہے، اس میں ذات ہے. بچہ رو رہا ہے، بچہ شخصیت ہے، بچہ اس میں ذات ہے. احسان نے چڑیا پکڑی. چڑیا ایک کیا ہے؟ شخصیت ہے. تو کیا ہوا یہ چڑیا اس میں ذات ہے. یعنی کہ جو ہوتی ہے نا پرسنالٹی، آپ لا میں پڑھیں گے پرسنالٹی صرف انسان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. پرسنالٹی آپ ایک کسی بھی باڈی، لیجسلیچر بھی ایک پرسنالٹی ہے. آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک باڈی ہے. نیکسٹ جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں. اب اس میں ذات کیا کہ فردر اقسام ہے، ٹھیک ہے. اس میں ذات کی اقسام کون سی ہیں؟ اس میں مصفر ہے، اس میں مکبر ہے، اس میں اعلیٰ ہے، صوت ہے اور ظرف ہے. اس میں مصفر کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، چھوٹے ہونے کو ظاہر کرے. جس طرح کہ کہتے ہیں نا بہت بڑا دیچکا تھا، کوئی کہ نہیں وہ چھوٹی سی دیچی تھی. یا ہم کہیں وہ صندوق، وہ اس صندوق میں پڑی ہوئی ہیں چیزیں. صندوق نہیں، وہ ساتھ صندوق کے ساتھ ایک صندوق کی بھی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. صندوق تو ہو گیا بڑا، صندوقچہ چھوٹی چیز. اچھا، ڈھول بج رہے تھے وہاں پہ. ہاں ڈھول تو بج رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے والے مکان میں ڈھولکی بھی بج رہی تھی. اب ڈھولکی چھوٹی ہے، ڈھول بڑا ہے. یعنی کہ ایسا اسم جو کسی چیز کی چھٹائی کو ظاہر کرے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں مصفر کہتے ہیں. جس طرح کہ صندوق سے صندوقچہ، صندوق بڑا ہوتا ہے، صندوقچہ چھوٹا ہوتا ہے. صندوقچہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ اس میں مصفر. ڈھول تو بڑا ہوتا ہے، ڈھولکی اس سے چھوٹی ہوتی ہے. تو ڈھولکی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ اپنا چھوٹا پن ظاہر کر رہی ہے، یعنی کہ ڈھول نہیں ڈھولکی، تو وہ اس میں مصفر ہے. بچہ سے بچونگڑ، ٹھیک ہے. اچھا بچونگڑ کیا ہوتا ہے؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، لیکن بچے سے چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ بچونگڑ. بچونگڑ اپنے آپ کو ظاہر کرا کہ وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پتیلا اکثر ڈسکس ہوتا ہے پنجابی گھروں میں. پتیلا بڑا ہوتا ہے، پتیلی چھوٹی ہوتی ہے. پتیلی شو کری اپنے آپ کو کہ وہ اس میں مصفر ہے، چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تمام تر اسم جس سے کسی کی چھوٹائی ظاہر ہو، اس میں مصفر کہتے ہیں. اب میں آپ کہوں آپ سے جی بتائیں جی پنکھا کیا ہے؟ تو یہاں پنکھی کیا ہے؟ پنکھی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پنکھی اپنے آپ کو چھوٹا پن ظاہر کر رہی ہے. پنکھا تو بڑا ہوتا ہے، پنکھی. تو پنکھی کیا ہوگی یہاں پہ آپ بتائیں؟ اس میں مصفر ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے کہ اس میں مصفر اپنے آپ کو چھوٹا ہونے کو ظاہر کرتا تھا، اس طرح اس میں مکبر وہ اسم ہے جو اپنے آپ کو بڑا ہونے کا ظاہر کرے، کسی کی بڑائی ظاہر ہو، بڑاپن ظاہر ہو. جس طرح کہ با سے بتنگڑ. بتنگڑ کیا ہے؟ ایک بڑائی ہے، بڑی. پگڑی سے پگڑ. اور پگڑی چھوٹی ہے، پگڑ بڑا ہے. تو پگڑ کیا ہے؟ اس میں مکبر ہے. اور پگڑی کیا ہے؟ وہ اس میں مصفر ہے. راجا سے مہاراجا. راجا کیا ہے؟ راجا بھی اس میں مکبر ہی ہے، لیکن مہاراجا یہ اس سے بھی بڑا ہے. تو مہاراجا کیا ہوا؟ اس میں مکبر ہوا، ٹھیک ہے. یعنی اور دیچکی سے دیچکا. دیچکا کیا ہوا؟ اس میں مکبر ہوا. اور دیچکی اس میں مصفر ہوئی. یعنی کہ اپنے آپ کو جسے کسی چیز کی بڑائی ظاہر ہو نا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اس میں مکبر کہتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں مکبر کہتے ہیں. اس میں مکبر کے بعد بات آتی ہے اس میں سود کی. وہ اسم جو جاندار یا بے جاندار کی آواز کو ظاہر کرے اسے اس میں سود کہتے ہیں. کون سی آوازیں ہو سکتی ہیں؟ چون چون، ٹپ ٹپ، میاؤں میاؤں میاؤں، کائیں کائیں وغیرہ. یعنی کہ جانوروں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ اسم جو جاندار یا بے جاندار کی آواز کو ظاہر کرے، ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں سوت. اس میں سوت سے آپ نے یاد رکھنا ہے کائیں کائیں، چون چون، ٹپ ٹپ. ٹپ ٹپ ایک بارش کی آواز ہے، چون چون ایک جو ہے نا وہ چوزے کی آواز ہے، میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہے، کائیں کائیں کوے کی آواز ہے. جاندار ہو یا بے جاندار ہو، آواز کو ظاہر کرے جو کسی جاندار یا بے جاندار کی آواز کو اب جو ہے وہ بارش تو بے جاندار ہے نا، تو ٹپ ٹپ یہ بارش کی آواز ہے. وہ تمام تر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آوازیں، وہ تمام تر آوازیں جو کہہ لیں کہ نہیں وہ تمام تر اسم جو آوازوں کو ظاہر کرے اسے اس میں سود کہتے ہیں. جس طرح کہ چون چون، ٹپ ٹپ، میاؤں میاؤں، کائیں کائیں وغیرہ. اس کے بعد اس میں آلہ ہے. اس میں آلہ مین انسٹرومنٹ. ہم کہتے ہیں نا آلے کدھر ہیں؟ آلے لے کے آؤ ڈاکٹر صاحب کے.
आले यानी इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेथोस्कोप एक जो है ना वो क्या है, आला है। उसके बाद ऑटोग्राफ क्या है, जिससे आँखें चेक होती हैं, वो भी एक आला है। रेंच प्रास क्या है, आला है। कैमरा आला है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स वो इसम जो आवाज़, औज़ार, सॉरी आवाज़ नहीं, जो औज़ार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें आला कहलाता है। मिसाल के तौर के ऊपर चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक, लाठी, खंजर, कैमरा, माइक वगैरह, ये सारे क्या हैं, इसमें आला हैं। इसमें ज़रफ़ क्या होता है, वो इसम जिसमें जगह या वक्त के मायने, जगह या वक्त के मायने पाए जाए, इसमें ज़रफ़ कहलाता है। दो चीज़ें हैं, जगह है और वक्त है, इसके मायने पाए जा रहे हैं। मिसाल देते हैं, ये इमारत बहुत खूबसूरत है। इमारत जगह को डिस्कस कर रही है, जगह को एक जगह यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है। वो इसम जिसे जगह या वक्त के मायने पाए जाए, ये इमारत बहुत खूबसूरत है। इमारत क्या हो यहाँ पर, इसमें ज़र्फ़। हम सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं, सुबह एक वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, सुबह वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। अब सुबह क्या है, वो इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ है। तो क्या हुआ, इसमें ज़र्फ़ दो चीज़ें हैं। इसमें इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें या तो जगह आती है या वक्त आता है। क्या कहलाता है, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। इसके बाद है इसमें ज़र्फ़ की फर्दर इक़साम जो हैं, दो इक़साम है, एक इसमें ज़र्फ़ मकान है और एक इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या है, वो इसम जिसमें ज़माने या वक्त का ज़िक्र हो, जिस तरह कि हमने ऊपर देखा सुबह शाम दिन रात वगैरह। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली ऑन टाइम है, दो चीज़ें हैं, वक्त या जगह। ज़मान मीन टाइम, ज़माना। अब यहाँ पे टाइम है ओनली, सुबह शाम दोपहर दिन रात, ये टाइम है। यानी कि इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या है, टाइम। उन्हें फर्दर स्पेसिफाई कर दिया। हमने ऊपर पढ़ा था इसमें ज़र्फ़ को कि उसमें यहाँ वक्त होता है या जगह के मायने पाए जाते हैं, उन्हें फर्दर स्पेसिफाई कर दिया दो इक़साम बनाकर। इसमें ज़र्फ़ ज़मान, इसमें जो है ना वो ज़माना पाया जाए, यानी कि वक्त पाया जाए। इसमें ज़र्फ़ मकान, मकान, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ मकान क्या है, मकान है वर्ड, मकान गलती से लिखा गया है। इसमें ज़र्फ़ मकान यानी कि जिसमें मुकाम पाया जाए, किसी मुकाम का जिक्र हो जाए, बाग, दफ्तर, घर, इमारत वगैरह वगैरह। उसके बाद है इसमें हासिल मस्दर, यानी कि वो इसम जो मस्दर तो नहीं है, जो मस्दर तो नहीं है, लेकिन उसमें मस्दर के मायने पाए जा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें हम इसमें हासिल मस्दर कहते हैं। मस्दर अभी आपको समझ नहीं लगेगा, मस्दर के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी है, जब हम पढ़ेंगे इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से, वहाँ आपको इसम में मस्दर ईज़िली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि ऐसा इसम जो मस्दर तो नहीं है, लेकिन मस्दर से बना हुआ है और उसमें मस्दर के मायने पाए जा रहे हैं इसमें, यानी कि वो इसम जो इसम से मस्दर से बना हुआ है, ख़ुद मस्दर नहीं है लेकिन मस्दर से बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें हम इसमें हासिल मस्दर कहते हैं, यानी कि इसको हमने मस्दर से हासिल किया है। मस्दर क्या है वो हम जब हम पढ़ेंगे लेक्चर इसमें इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से, तो हम वहाँ देखेंगे। फर्दर मोर इसम हालिया है। इसम हालिया उस इसम को कहते हैं जो किसी फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे, फ़ाइल को या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे, उसमें क्या कहते हैं, उसे इसमें हालिया कहते हैं। हंसता हुआ, हंसे हंसे, रोता हुआ, रोते रोते। अब फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है, वेरी नेक्स्ट जो है ना वो हमने इसमें हमने फ़ाइल पढ़ना है, हम 6वीं को पहले पढ़ लेते हैं। इसमें फ़ाइल क्या है, ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, इसमें फ़ाइल कहलाता है। यानी कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं इसमें फ़ाइल हूँ। या फिर वो इसम जो किसी काम करने वाले की जगह इस्तेमाल हो, इसमें फ़ाइल कहलाता है। या फिर वो इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे और मस्दर से बने इसम फ़ाइल, यानी कि ये छोड़ दें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप सिर्फ फर्स्ट वाली डेफिनेशन याद रखें। ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, इसमें फ़ाइल कहलाता है। यानी कि निदा ने आज खाना बनाया, खाना बनाना एक काम है, किसने बनाया, निदा ने बनाया है। निदा क्या है, यहाँ पर फ़ाइल है। अब मफ़ऊल क्या है, ऐसा इसम जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर कोई काम हो रहा है। मैंने कहा निदा ने खाना बनाया, अब खाना क्या है, मफ़ऊल है, क्योंकि खाने पे काम हो रहा है। जिस तरह कि मैं कहूँ अली ने ख़त लिखा, ख़त लिखना एक काम है, अली क्या हुआ यहाँ पे फ़ाइल, क्योंकि अली काम कर रहा है। किस पर काम हो रहा है, ख़त पे काम हो रहा है। ख़त क्या यहाँ पे होगा, मफ़ऊल होगा, क्योंकि उस पर काम हो रहा है। ऐसा इसम जो किसी शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर कोई काम हो,
یعنی کہ ہو رہا ہو سے ہم کیا کہتے ہیں اس میں مفعول کہتے ہیں. واپس آتے ہیں ڈیفینیشن کے اوپر جس کے اندر فاعل اور مفعول کا ذکر کیا گیا. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فاعل اور مفعول کا ذکر کیا گیا, یعنی کہ نمبر 5 اسم حالیہ. اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے. ہنسا ہوا ہنسے ہنسے, روتا ہوا روتے روتے, گاتا ہوا ٹہلتا ہوا. اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ اس میں فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے اور حالیہ کیا ہے. اس کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اب تک لے دیجیے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.